ایک نا بی بی سی نے اپنے ایک پروگرام اپنے ایک آرٹیکل میں ٹرمپ کا 1986 کا ایک انٹرویو جو ہے وہ بڑی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جی. 1986 میں اس نے گارجین کو انٹرویو دیا. یس. ایران گارجین کا انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے امریکی ٹھکانوں پر حملہ کیا تو جزیرہ خارق پر قبضہ کر لیا جائے. پرانی خواہش. ٹرمپ واز ناٹ ان پالیٹکس. 40 years old desire. ٹرمپ جو تھا وہ اس وقت ہوم لون فلم میں کام کرتا تھا. اچھا. آپ کو پتا ہے ہوم لون جو ہے وہ جو بچہ نکل جاتا ہے اس کے اندر ایک جگہ پہ وہ آتا ہے ٹرمپ ٹاور میں بھی، تو ٹرمپ ہی اس کے اندر آتا ہے. جو اس کو بڑی خواہش 2-3 اس کے آئے تھے وہ. اس ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ صدر بنے، ٹھیک ہے، کب کہہ رہا ہے وہ 40 سال پہلے، 40 years ago، ایران کے ساتھ کیا کریں گے. تو ٹرمپ نے کہا کہ میں ایران پر سختی کروں گا. وہ ہمیں نفسیاتی طور پر مار رہے ہیں، وہ ہمیں احمق سمجھتے ہیں. اگر انہوں نے ہمارے کسی جہاز پر ایک بھی گولی چلائی تو میں ان کے جزیرہ خارق پر قبضہ کر لوں. یعنی اس نے اور کچھ نہیں کہا کہ ہم نے ایران پر یہ کریں گے. خارق، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خارق ہے کیا چیز. ٹرمپ کا پرانا obsession ہے، کاروباری آدمی ہے نا. بیسیکلی وہ سمجھتا ہے کہ کسی شخص کے کاروبار کو نقصان پہنچا دیا جائے تو اس کے بعد وہ سارا کچھ جو ہے وہ سرنڈر کر دے. اب یہ وہ خارق، یہ وہ جزیرہ ہے، خارق آئی لینڈ جو ہے. اچھا، اس کے بارے میں پھر اس نے یہ کہا ہے کہ خارق جو ہے اس کے اوپر اس نے بتایا کہ امپورٹنٹ کیوں ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ ابو ذر آئل کمپلیکس خارق جو ہے یہ 75 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے، اور خلیج فارس یہ جو آپ دیکھ لیں گے نا یہ ایران ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ اس نے واقعہ سے نقشے کے اندر یہ نظر آتا ہے. اسٹریٹ کے اندر ہے یہ باہر بیسیکلی جزیرہ ان کا ہے اور ہے اس میں اندر خلیج فارس کے اندر. ٹھیک ہے. اب 3 اہم آپریٹنگ پلیٹ فارمز ہیں. پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جس کے نیچے بہت بڑا تیل کا ڈپو بنا ہوتا ہے، وہاں سے پھر پائپ لائن نکلتی ہے، پائپ لائن جا کے جہازوں کے اندر فل کرتے، جہاز پر آگے نکلتے ہیں. ہر ایک کی پیداواری صلاحیت 80,000 بیرل یومیہ ہے. ٹھیک. ایرانی آئل ٹرمینل کے مطابق خارق میں خام تیل ذخیرہ کرنے کے 40 ٹینکس ہیں. ٹھیک ہے، جہاں 2 کروڑ بیرل سے زیادہ تیل رکھا جا سکتا ہے. ملک کے جنوب میں تیل کی دولت سے مالا مال علاقوں سے نکالے جانے والا خام تیل زیر سمندر پائپ لائن کے ذریعے خارق اسٹوریج ٹینکوں میں ڈالا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے گزشتہ تقریباً کچھ 7-8 مہینے سے، جب سے بلکہ زیادہ پہلے سے، اپنے آئل کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے 2-3 جگہوں سے انہوں نے باقاعدہ دوبارہ شروع کر دی تھی. جن میں سے ایک آپ نے بتایا تھا میں نے کہ آپ نے ریلوے روٹ جو ہے وہ چائنا کو بھی کوئی جگہ، کیونکہ تیل ایران کا رکنا ایران کے لیے شاید اتنا مسئلہ نہ ہو، باقی لوگوں چائنیز کی انرجی ریسورسز ہیں ان کے لیے نیڈز ہیں، اس کے لیے بڑا انڈیا کے لیے بھی ہے. پھر رشیا کا، پھر میں نے آپ سے بتایا تھا کہ کیسپین سی جو ہے اس کے تھرو اس کو ختم کر کے. دوسرا آرٹیکل جو ہے یہ ٹائمز آف اسرائیل میں چھپا ہے. اچھا، اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے چاہتا ہے کہ جتنی جلدی ٹرمپ سے جو کام کرنا ہے وہ کر لیں. کیونکہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا، ایک اور بات بھی کی تھی جو آپ اگنور کر جاتے ہو ہماری پیش گوئیوں میں سے، کہ امریکہ ایک دن چلا جائے گا، اسرائیل رہ جائے گا، اسرائیل اور ایران آپس میں لڑیں گے. یہ آرٹیکل عرب ممالکات ایڈیٹوریل ہے، عرب ممالک. The perilous fantasy، perilous کہتے ہیں خوفناک، خطرناک فینٹیسی آف US withdrawal from the Middle East. اچھا، US withdrawal from the Middle East، US defeat نہیں کہ وہ کہتا ہے there exist in certain quarters of the West touching fate that should America ever weary of the Middle East and the Middle East would in turn grow weary itself. یعنی ایک دن پایا جاتا ہے کہ ایک دن امریکہ کہے گا اللہ حافظ. جیسے صومالیہ سے وہ نکلا تھا ویسے، کیونکہ امریکہ کو نکلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس دن چاہے گا نکل جائے گا. اس کا 1 روپے کا انٹرسٹ بھی یہاں پر اب نہیں ہے. وینزویلا کا تیل ویل انہوں نے لے لیا تھا اور سارا کچھ کر کے، اور باقی بھی اس کا اپنا شیل آئل بھی ہے. The Americans may decide to pack up and leave. میں نے کیا کہا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے، آج نکل جائے گا. اور اسرائیل، میں اسرائیل کو میں نے نہیں لکھایا. ہاں ٹھیک ہے انہوں نے اپنی طرف کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا نہیں تسی فون کیتا انہوں نے یار لکھو میں پروگرام کرنا ہے. نہیں ہوتا ہے یہاں سے مطلب خبر. اچھا سنیں، may decide to leave
and the Europeans may issue their customary declarations of concern. अमेरिका चला गया है, इसराइल की ह्यूमन राइट्स हैं, इसराइल को ये है, सर बहुत जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, वो यूरोपीय यूनियन, ठीक है, ये उसमें आ जाए. इसराइल कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम इसराइल. इसराइल कैन नॉट, अमेरिका कैन नॉट, इसराइल कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम इसराइल. हम इसराइल के लोग इसराइल नहीं छोड़ सकते. अच्छा ठीक. हमारा जीना मरना उठना बैठना चलना फिरना मुकद्दर है. ज्योग्राफी कंटिन्यूज टू हैव द फाइनल से. एक दिन ज्योग्राफिया ये साबित करेगा कि फतह किसकी होती है. बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि वो आए हैं भाई, वो 100 साल से मार खाते आ रहे हैं और 2000 साल से पूरी नेशन मार खाती आ रही है. 70 ईस्वी में जब टाइटस जर्नैल ने इनको आके मारा मुरा तो इन्होंने उसके खिलाफ बगावत की, वो भाग गया. रोमन्स भाग गए, ये खाली जगह मिली, ग्रीक आ गए, यूनानी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी हैं, हटो. हाँ, वो मारना उसमें सबसे बड़ी जाती है, उन्हें जो खतना होगा उसको हम, खतने वाले को हम कत्ल कर देंगे, उसकी माँ को भी कत्ल कर देगा. कपड़ा का. तो उन्होंने पहली दफ़ा आर्टिफिशियल एक गोश्त ईजाद किया था हिस्ट्री में, वो लगाते थे और उसके ऊपर ताकि वो पकड़े ना जाए, ताकि पकड़ा जाए खतना. आपको पता है हिटलर भी यही करता था. अच्छा. हाँ, हिटलर भी देखता था उनको जूस को पकड़ने के लिए. और आपको पता है इंडिया के अंदर भी यही थी कि मुसलमानों की वो तलवार उतारते थे और देखते देखते सर्कमसाइज मारते थे. जब बीजेपी The enthusiasts for American withdrawal might condense to answer one straightforward question: what do they imagine occurs the morning after? कि जिस दिन अमेरिका छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा? कहते हैं इस सवाल का जवाब दो. Does Hezbollah suddenly transform into a book club? क्या हिजबुल्ला जो है एक अब बुक क्लब बन जाएगा, लोग किताबें पढ़ेंगे वहाँ? Does the Iranian regime conclude that its revolutionary mission has gone quite for enough? तो खत्म करता, खामोश हो गया, उसका मिशन खत्म हो गया. Does the Houthi return to their traditional occupation of starving quietly in Yemen? क्या वो क्या तंजिया फिक्रे हैं कि क्या वो अपना पुराना कारोबार शुरू कर देंगे, कारोबार और प्रोफेशन, कि उन्होंने भूखे फाकों से मर जाना है? और is it rather more likely that every jihadist franchise from Beirut to Sana'a will conclude that a policeman has left the neighborhood and that the Jews are now ripe for the proper pogrom? कि अब पुलिसमैन चला गया है, अब इसलिए जूस जो हैं वो सारे के सारे ये. इसके ऊपर उसने कहा है कि द प्रिवेंशन ऑफ कैटास्ट्रॉफी डज नॉट बिगिन एट द 11th hour. ठीक है कि अचानक यूं नहीं आई है. It begins with the recognition that Americans' power, whatever its sins, has often forestalled worse evil than it has committed. It begins refusing the obscene double standard that lectures the biggest while flattening the besieger. उसने कहा जो भी है गंदा है, बैड़ा है, इसको रहना चाहिए, रखना चाहिए.